بسم اللہ الرحمن الرحیم المنتخبین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں ممکن مومنات آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے، اور اس وبا اور مرض سے جلد از جلد نجات کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات عنایت جان محترم. سلسلہ گفتگو کی دوسری نشست ہے، اور جو موضوع آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے انتخاب کیا گیا ہے وہ مقام اہل بیت بزبان نہج البلاغہ ہے. اس کی آواز تھوڑی بڑھا دیجیے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کل عرض کیا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، اور اس حدیث کو میں نے امیر المومنین کے نہج البلاغہ کے 109 نمبر خطبے میں موجود ایک ٹکڑے کی تشریح کے طور پہ پیش کیا تھا. مکمل نہیں ہو سکی تھی، دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی. سلسلہ گفتگو وہیں سے متصل ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نحن شجرۃ النبوہ، ہم نبوت کا شجر ہیں. توجہ ہے حضرات. اس حدیث کے ذیل میں جو علی کی زبان بابرکت سے نقل ہوئی، اس سے پہلے رسول ایک حدیث فرما چکے تھے جس کو میں نے پیش کیا تھا کہ فرمایا تھا کہ تمام انسان مختلف شجروں سے خلق ہوئے ہیں، لیکن میں اور علی ایک شجرے سے خلق ہوئے ہیں. اچھا، آپ ذرا توجہ رکھیں گے، ایک ذہن میں یہ بات رہے کہ جب بھی انشاءاللہ کہ علمی گفتگو ہوگی تو لوگ ساتھ دیں گے. جب ہم بات کرتے ہیں شجر کی یا شجرے کی تو فوراً سے جو ذہن میں آتا ہے وہ شجرہ نسب ہوتا ہے عام طور پر. ایسے ہی ہے، لیکن لازم نہیں ہے کہ جہاں پر بھی شجرے کی بات ہو وہاں شجرہ نسب ہی مراد ہو. اگر ہر جگہ شجرہ نسب مراد ہونے لگے تو سارے شیعہ اس درخت کے پتے نہیں بنیں گے. جو ہے پھر آپ کہے سارے سادات شاید بن جائیں، نسب میں تو وہی جڑیں گے جا کے رسول سے. لیکن روایت نے سادات نہیں کہا بلکہ شیعہ کا. یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اگر اس کرائیٹیریے پہ پورے اترے تو سادات آئیں گے، ورنہ سادات بھی ہو سکتا ہے خارج ہو جائیں. اگر اس کرائیٹیریے پر پورا اترے تو سادات داخل ہے، ورنہ وہ بھی خارج ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جس شجرے کی بات ہو رہی ہے وہ شجرہ نہ شجرہ نسب ہے نہ کوئی ظاہری درخت دکھ رہا ہے. وہ ابوہما افضلہما، ان کے ابا ان کے والد جو ہیں وہ ان سے افضل ہیں. جب کہا ٹہنیاں حسن و حسین ہیں تو اب اس کے بعد کہا اس سے جو جڑیں وہ ہمارے شیعہ ہیں. اب ضرورت نہیں تھی، اگر نہیں بھی بیان کرتے تو بات واضح تھی کہ جو جنت کے سرداروں سے جا جڑے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا. لیکن پھر بھی حدیث کے اندر توضیحاً یہ بات وارد ہوئی، رسول اللہ نے فرمایا جو بھی ان ٹہنیوں سے
سے متصل ہوا فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جنت ہے۔ یہ جو جنت ان ٹہنیوں سے جڑنے کی وجہ سے مل رہی ہے، معلوم ہوا یہ کوئی شجرہ نسب نہیں ہے۔ جنت رشتہ داریوں پہ نہیں ملتی، یہ آپ حضرات ہوں گے جن کے ہاں پارٹی بازی چلتی ہے، اللہ اور رسول کے ہاں پارٹی بازی نہیں چلتی۔ اگر اپنا سگا چچا ہی ہو، اگر حق پہ نہ ہو تو تبت یدا ابی لہب وتب، اور اگر کہیں غیر عرب سے آیا ہو لیکن قریبی ہو تو سلمان منا اہل البیت۔ یہ رشتہ داریوں والی کہانیاں آپ کیا ہوں گی، وہاں نسب سے پہلے حسب دیکھا جاتا، اس کا اپنا کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے، یہ کس مرتبے پہ ہے۔ اور اہل بیت کیا کرتے ہیں، جہاں دیکھا کہ ہاں اس میں صلاحیت ہے، اس میں قابلیت ہے، اس میں لیاقت ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کوئی صاحب لیاقت ہو اور اہل بیت اسے محروم کر دے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہاں تو عجیب نکتہ ہے، عجیب معاملہ ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے۔ عالم عرب میں سب سے زیادہ نسلی امتیاز پہ بات ہو رہی ہے، نسلی امتیاز پھیلا پڑا ہے ہر جگہ پر، جناب ہم فلاں قبیلے کے، فلاں قبیلے کے۔ وہ افراد کہ جو نبوت کے بارے میں یہ بحث کرتے ہیں کہ یہ محمد کو کیوں ملی، یہ کسی امیر شخص کو کیوں نہیں ملی، یہ تو یتیم عبداللہ، ان کو کیوں ملی، اس ماحول میں آ کر رسول اللہ بڑے بڑے سرداروں کو پیچھے ہٹا رہے ہیں اور ایک حبشی بلال غلام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تاکہ پتہ چل جائے یہ جو شجرہ نبوت ہے، اس سے متصل ہونے کے لیے اپنی ذاتی لیاقت چاہیے، ذاتی قابلیت چاہیے۔ جو یہاں تک آ گیا وہ اس سے متصل ہو جائے گا، اور جو نہیں ہوا، اچھا دیکھیے اب میں ایک اور آپ کی طرف آپ کے سامنے اسی نہج البلاغہ سے ایک صلوات عنایت فرمائیں۔ نہج البلاغہ کا 94 نمبر خطبہ ہے جی، جو چاہتا ہوں ماشاءاللہ۔ اس میں بھی ایک جگہ پر امیر المومنین نے بیان کیا ہے اہل بیت سے متعلق، ذکر ہو رہا ہے رسول اللہ کا، اور رسول کے ساتھ ہی ان کی اطرت کا ذکر ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا محمد ہو اور ان کی آل ساتھ نہ ہو، یہ الگ مسلمان ہیں جو درود پڑھتے ہیں صرف رسول کو یاد رکھتے ہیں، آل کو بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن علی کیا کہہ رہے ہیں، خطبے میں ذکر شروع ہوا رسول اللہ کا، ایک مقام پہ پہنچ کے رسول اللہ کا ذکر کرتے ہی کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اطرتہ خیر العطر، صلوات پڑھے محمد والے، اطرتہ خیر العطرت، رسول اللہ کی اطرت بہترین اطرت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین کہتے ہیں بہترین اطرت ہے۔ وَأُسْرَتُهُ خَيْرُ الْعُسْرِ، رسول اللہ کا قبیلہ بہترین قبیلہ ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب آپ شاید سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کہیں اور جا رہا ہے، لیکن میں توجہ چاہتا ہوں، میں کہیں اور لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں وَشَجَرَتُهُ خَيْرُ الشَّجَرِ، رسول کا جو شجرہ ہے وہ بہترین شجرہ ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، آتے جاتے جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیجیے۔ رسول کا جو شجرہ ہے وہ بہترین شجرہ ہے۔ اب یہاں تک اگر بات کرتے تو شاید کوئی کہہ دیتا جناب یہ بات وہی ہو رہی ہے، نسلی معاملہ ہے سارا، گو کہ میں اس سے منکر نہیں ہوں کہ اہل بیت کا شجرہ بھی بہت بہترین ہے، شجرہ نسب بھی اپنی جگہ، لیکن یہاں کہیں اور لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ اب سنیے کیا کہا، عجیب جملہ ہے، فرماتے ہیں نبتت فی حرم، یہ وہ شجرہ ہے جو اگا حرم کی زمین میں ہے، بسکت فی کرم، اور اس کا رشد اور اس کی جو بڑھوتی ہے وہ کرامت کے ماحول میں ہوئی ہے۔
اس کا جو رشد ہے، اس کی جو نشر نما ہے وہ کرامت کے ماحول میں ہوئی ہے۔ اب سنیے جملہ، لہا فروع طوال، اس کی شاخیں بہت پھیلی ہوئی ہیں۔ کیا ہے جی؟ شاخیں بہت پھیلی ہوئی ہیں۔ وَثَمَرٌ لَا يُنَال، یہ جملہ عجیب ہے جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور زحمت دی ہے۔ وَثَمَرٌ لَا يُنَال، لیکن اس کا جو پھل ہے وہ کسی ایسے شخص کو جو لیاقت نہ رکھتا ہو نہیں ملتا۔ اس کا شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ بھئی آپ کسی درخت کو دیکھیں، شاخیں پھیلی ہوئی ہوں، اتنا مضبوط ہو، یہ سب کچھ ہو، اور پھر حرم کی زمین میں اس کی جڑ ہو، شاخیں پھیلی ہوئی ہوں، لیکن پھر بھی اس کا ثمر جو ہے وہ ہر ایک کو نہیں مل رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ثمر رکھا گیا ہے کچھ خصوصی افراد کے لیے، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ ثمر خصوصی افراد کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس پھل کی طرف جائے تو اسے نہ ملے، نہیں، وہ افراد جو کوشش کرتے ہیں انہیں ملتا ہے، ماشاءاللہ، لیکن جو کوشش ہی نہ کرے اسے نہیں ملتا ہے۔ صلوات عنایت فرماتے ایک اور صلوات تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شجرہ کون سا شجرہ ہے جی؟ یہ شجرہ نبوت ہے۔ توجہ ہے نا ذات کی گفتگو وہیں پہ ہے۔ شجرہ کون سا ہے؟ شجرہ نبوت ہے۔ پھل کس کو ملتا ہے؟ جو لیاقت رکھتا ہو، جو قابلیت رکھتا ہو، سب کے لیے نہیں۔ یہ جو علی کہہ رہے ہیں نا، میں نے کل ایک جملہ رہبر کی زبانی نقل کیا تھا، اگر یاد ہو، کیا کہا تھا؟ اگر کسی کو یاد ہے، رہبر معظم فرماتے ہیں جو شخص قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے نہج البلاغہ کی طرف رجوع کرے۔ جو نہج البلاغہ کی طرف رجوع نہیں کرتا وہ قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ یہ جو علی بیان کر رہے ہیں در حقیقت یہ قرآن کی کس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہو رہی ہے۔ سورہ مبارکہ ابراہیم میں جہاں خدا فرماتا ہے نا کہ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اللہ تمہارے لیے مثال دیتا ہے کلمہ طیبہ کی شجرہ طیبہ سے۔ اللہ تمہارے سامنے مثال پیش کرتا ہے کلمہ طیبہ کی شجرہ طیبہ سے۔ اس شجرہ طیبہ کا کیا حساب کتاب ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے، اس میں کیا کمالات پائے جاتے ہیں؟ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، کا اس کی شاخ، اس کی جو جڑ ہے یہ زمین میں اتنی مضبوط اور راسخ ہے کہ اسے کوئی اکھاڑ نہیں سکتا، اور اس کی شاخیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہیں۔ سورہ مبارکہ ابراہیم۔ آپ نے کبھی کوئی ایسا درخت دیکھا
کہ جس کی جڑ زمین میں ہو اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے اجازت دیں گے سہیل بھائی انشاءاللہ کہ میں یہ جملہ کہہ دوں؟ اس آیت کے ذیل میں جا کے آپ دیکھیے تو کیا کیا مفسرین لکھ گئے ہیں، پڑھ کر آپ بس ہنس ہی سکتے ہیں۔ کسی نے لکھا یہ زیتون کا درخت ہے، کس نے لکھا یہ فلاں کا۔ کون سا زیتون کا درخت ہے جس کی شاخیں آسمانوں تک پھیلی ہوئی ہیں؟ کون سا درخت؟ میں نے کل بھی شاید عرض کیا تھا، قرآن مجید کا اپنا ایک اسلوب ہے، جیسے نہج البلاغہ کا اپنا ایک اسلوب ہے۔ قرآن بہت سی چیزوں کو استعاروں کی زبان میں بیان کرتا ہے، مثالوں کی صورت میں بیان کرتا ہے، تاکہ ان عرشی مطالب کو ان فرشی زبان میں پیش کر سکے۔ یہ اسلوب ہے قرآن کا۔ جب وہ کہہ رہا ہے شجرہ طیبہ کی مثال دیتا ہوں کلمہ طیب کے لیے، تو یہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اگلی اس کی صفت کیا ہے؟ اگلی صفت یہ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ یہ درخت کوئی ایسا درخت نہیں ہے جس کے پھل دینے کا کوئی موسم ہو، یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ یہ درخت ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ مجھے بتائیے کون سا درخت دیکھا آپ نے جو ہر وقت پھل دے رہا ہو؟ معلوم ہو یہ کسی خاص درخت کی طرف اشارہ ہے، یہ کسی خاص درخت کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ایک اور جملہ کا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ۔ کلمہ خبیثہ کی مثال شجرہ خبیثہ سے دیتا ہوں۔ وہ جو کلمہ طیبہ کے لیے شجرہ طیبہ بیان کیا، اس کی صفات ذہن میں آ گئی نا؟ جڑ مضبوط ہے، شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ اس کی کیا ہے؟ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار کا اس درخت کی خصوصیت یہ ہے اس کی جڑیں بس زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں، اس کو قرار نہیں حاصل ہوتا۔ اس کی جڑیں بس اوپر اوپر ہیں، نیچے نہیں ہیں، اسے قرار حاصل نہیں ہوتا۔ اب پیچھے کیا کہا تھا؟ جڑ مضبوط ہے، شاخیں، جب جڑ ہی مضبوط نہیں تو شاخوں کی تو بحث ہی کیا؟ بھائی پیچھے شاخوں کی بات اس لیے کی تھی کیونکہ پہلے جڑ مضبوط ہوگی تو شاخیں پھیلیں گی۔ اب ہو سکتا ہے شاخیں پھیل جائے لیکن ہر شاخ پھیلے ہوئے درخت پہ پھل آئے یا نہ آئے، لہذا کہا نہیں، درخت کی جڑ مضبوط ہے، شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، پھل بھی دیتا ہے۔ لیکن جب شجرہ خبیثہ کی بات ہوئی تو کیا کہا؟ اس کی جڑ ہی مضبوط نہیں ہے تو نہ شاخیں ہیں نہ پھل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ درخت ہے جس کو ثبات نہیں ہے۔ ثبات کسے ہے؟ شجرہ طیبہ کو۔ شجرہ طیبہ کی مثال خدا نے قرآن میں دی اور علی نے اس کی اس طرح تفسیر بیان کی، نحنو شجرۃ النبوہ، ہم شجرہ۔ اچھا آپ ذرا توجہ فرمائیں گے، میں ذرا ایک اور طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ یہ شجرے پہ تو بات ہو گئی، اب یہ ذرا نبوت کی طرف آ جائیں۔ شجرہ نبوت، یہ نبوت کیوں کہا؟ یہاں کچھ اور کہہ دیتے، شجرہ نبوت کیوں کہا؟ یہ شجرہ نبوت اس لیے کہا کیونکہ علی کے ذہن میں وہ اصطلاح موجود ہے جو مسلمان عام طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ شجرہ نبوت کون ہے؟ وہی جو اہل البیت النبوہ ہیں۔ شجرہ نبوہ کون ہے؟ وہی جو اہل البیت۔ یہاں ایک بہت اہم گفتگو ہے اگر آپ سماعت فرمائیں گے۔ دیکھیے ہر چیز کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، کوئی بھی لفظ ہو نا، آپ عام زبان میں بھی جائیں تو اس پہ بحث ہوتی ہے جناب علی، ایک لغوی اور ایک اصطلاحی۔ ہو سکتا ہے لغوی معنی کچھ اور ہو لیکن اصطلاحی معنی
کچھ اور فلسفے میں اکثر یہی ہوتا ہے، ایک اس میں عبارت رکھی ہوتی ہے کوئی، آپ اس کے اگر لغوی معنی دیکھیں تو وہ کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن اصطلاح اس سے جو لی گئی ہوتی ہے وہ آدمی کے صرف لفظ سمجھ کے معنی نہیں آتے جب تک کوئی استاد نہ بتائے کہ اصطلاح کے کیا معنی ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بحث شروع ہو گئی جناب کہ یہ اہل بیت نبوت میں کون کون داخل ہے توجہ انشاءاللہ. اہل بیت نبوت میں کون کون داخل ہے، یہ بڑی ایک مارکۃ الآراء بحث ہے. مشکل کہاں ہوئی؟ جن لوگوں نے لفظ اہل دیکھا اور بیت دیکھا، انہوں نے بیت اور اہل کے لغوی معنی دیکھے اور پھر اس کے حساب سے اپنے مطالب جوڑتے ہوئے کئی لغت کا معنی وہ مٹی گارے کا گھر ہے یا یہاں مراد کچھ اور ہے. اگر مٹی گارے کا گھر ہو، توجہ چاہتا ہوں، تو اس میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے، اس میں تو بہت سے لوگ آ سکتے ہیں. بھائی میں آپ کے سامنے ایک مشہور و معروف واقعہ سیرت ابن حشام میں بھی موجود ہے. ابو سفیان جب کافر و مشرک تھا، بھی تھا نا کافر و مشرک یا نہیں تھا، ان کی بیٹی کون؟ ام حبیبہ زوجہ رسول. ٹھیک ہے. یہ کہاں رہ رہی ہیں؟ مدینے میں. وہ کافر و مشرک تھا، آیا مدینے میں، کہا بیٹی سے ملنا ہے. بیٹی کا اپنا حجرہ ہے، رسول موجود نہیں ہے. وہ کفر و شرک کی حالت میں اس مٹی اور گارے کے گھر میں داخل ہوا. بات ہے میرے، وہ اس کفر و شرک کے عالم میں اس مٹی کے گھر میں داخل ہوا اور جب بیٹھنے لگا تو ام حبیبہ نے کہا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. کہا کیوں؟ کہا رکو میں مسند رسول لپیٹ لوں. کہا میں مسند رسول لپیٹ لوں. یہاں رسول بیٹھے. کہا میں تیرا باپ ہوں، میں بہت بڑا جملہ کرنے جا رہا ہوں، میں تیرا باپ ہوں، تو نے مجھے یہاں کیوں نہیں بیٹھنے دیا؟ کہا باپ اپنی جگہ ہوں گے، یہ مسند رسالت ہے، یہ ایرا غیرہ نہیں بیٹھ سکتا. مسند رسالت ہے، یہ رسول کے بیٹھنے کا مقام ہے، یہاں تو نہیں بیٹھ سکتا. اب ہم سے بحث نہ کیجئے، جائیے ام حبیبہ سے بحث کیجئے. صلوات پڑھے محمد والے. یہ مٹی اور گارے کا گھر، اس میں تو کوئی بھی آ جائے گا، کفر و شرک کی حالت میں بھی آئے. آمد و رفت رکھی لوگوں نے. اور اسلام تو ظاہر پہ ہے، دل میں کیا چل رہا ہے کسی کو کیا پتا. اور رسول جانتے ہوئے بھی صرف ظاہر پہ حکم لگاتے ہیں. جو ہم سے سوال کرتے ہیں نا، بھائی اگر کوئی اتنا ہی برا تھا تو بلا وجہ میں رسول نے ساتھ کیوں رکھا؟ ایسے ہوتے ہیں سوالات. بھائی رسول پہ خدا کی طرف سے حکم ہے، تم نے ظاہر پہ حکم لگانا ہے. اگر وہ باطن پہ حکم لگانے لگیں تو بس پھر تو ہو گیا کام، پھر ہو گیا کام. پھر وہ والا معاملہ ہوگا کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام حج کر رہے تھے اور ایک صحابی نے کہا ماہ مولا کیا مجمع لگا ہوا ہے اور سب بھرے ہوئے ہیں، کتنے حاجی ہیں؟ امام نے کہا کچھ ہی حاجی ہیں، باقی سب ایسے ہی ہیں. کچھ ہی ہیں، باقی سب ایسے ہی ہیں. اب کیسے؟ جو ہاتھ پھیرا آنکھوں پر تو دل کی آنکھ روشن ہوئی اور اب جو دیکھا تو بس چندی حاجی دکھے، باقی کوئی کسی جانور کی صورت میں، کوئی کسی جانور کی صورت میں. امام جانتے ہوئے بھی ظاہر پہ حکم لگاتا، اگر باطن پہ حکم لگانے لگے تو پتہ نہیں کیا عالم ہو. رسول ظاہر پہ حکم لگاتے ہیں. تو جو ظاہر کا معاملہ ہے تو یہاں بھی گھر ایک ظاہر میں جو
مٹی اور گارے سے بنا ہے، لیکن جب کہا اہل البیت النبوہ تو اس سے مراد مٹی گارے کا گھر نہیں ہے، یہاں وہ گھر مراد ہے جس کا مسالہ کمالات و فضائل ہیں، یعنی جو لوگ مقام فضیلت و کمالات میں محمد جیسے ہیں وہ اس گھر میں داخل ہیں۔ تو اگر آپ کو شوق ہے رسول اللہ کے اہل بیت میں کسی کو داخل کرنے کا تو آپ بے شک مٹی گارے کے گھر میں داخل کر لیجئے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، فرق نہیں پڑتا، لیکن یہاں مٹی گارے کا گھر مراد نہیں ہے، وہاں کوئی بھی آئے آ کے چلا جائے اپنی جگہ، یہاں ضروری ہے باطن اور محمد کے باطن سے ملا ہوا ہو۔ لہذا اگر محمد ابن عبداللہ کے اہل بیت کی بات ہو تو اس میں ابو لہب بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر محمد رسول اللہ کے اہل بیت کی بات ہوگی تو اس میں ابو طالب کی گنجائش ہے لیکن ابو لہب کی گنجائش نہیں۔ اس میں دوسروں کی گنجائش نہیں ہے، یہاں کمالات اور فضائل درکار ہیں۔ اہل بیت النبوہ یعنی وہ افراد جو کمالات و فضائل میں محمد جیسے، جن کا اقدام محمد جیسا ہے، جن کے افکار محمد جیسے ہیں، جن کے اعمال محمد جیسے۔ لہذا اب توجہ چاہتا ہوں، اب ایک اور مسئلہ حل کر دوں۔ یہ جو آیت میں روز آپ کے سامنے تلاوت کرتا آ رہا ہوں دوسرا دن اور آگے بھی کروں گا، آیت تطہیر، اس میں جو اتنی لمبی چوڑی بحث ہے، جو مادی چیز ہوتی ہے نا، توجہ چاہوں گا، جو مادی چیز ہوتی ہے اسے آپ عدد میں تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن جہاں مادے سے ماورا کوئی حقیقی چیز ہو وہاں تعدد نہیں ہے، وہاں ایک ہے، وہاں مفرد ہے، چاہے بیچ میں بہت سے افراد داخل ہو جائیں لیکن معاملہ ایک ہے۔ اگر آیت تطہیر میں مراد وہ گھر ہوتے جو مٹی گارے سے بنے ہیں تو خدا بیوت کہتا، بیت نہ کہتا۔ خدا بیوت کہتا۔ متعدد رسول کے کتنے گھر ہیں بھئی، کتنی ازواج ہیں اتنے گھر ہیں، ہر ایک کا الگ گھر، ایسے یہ نہیں ہے ہر ایک کا الگ حجرہ، متعدد، لیکن چونکہ بات مادی گھر کی نہیں ہو رہی، ایک فضیلت اور کمالات کی بات ہو رہی، یہاں پر مادے سے ماورا چیز ہے، اس لیے ذکر ہوا اہل البیت، ایک ہی گھر ہے، جو بھی نبوت سے قریب کی صفات رکھتا ہے، جتنا نزدیک ہے وہ اس گھر میں داخل ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی سوال کرے کہ حسن و حسین کے بعد جو بقیہ کے آپ کے ائمہ ہیں وہ کیسے آیت تطہیر میں داخل ہوئے، تو ہم کہتے ہیں ہمارا یہ کہنا ہے کیونکہ یہ گھر فضیلتوں کا گھر ہے، کیونکہ یہ گھر کمالات کا گھر ہے، لہذا زمان و مکان کی قید نہیں ہے۔ اگر رسول کے زمانے کے بعد بھی کوئی ان فضیلتوں اور کمالات کا حامل آ جائے جو رسول میں پائی جاتی تھی تو چاہے بعد رسول آئے تطہیر میں داخل ہے۔ فضیلتوں اور کمالات کی بات ہے، یہاں اہل بیت نبوت مراد، نبوت سے کہ جو کمالات اور جو فضائل رکھتے ہیں وہ ہیں۔ آپ سمجھ میں آئی علی کیا کہہ رہے ہیں؟ نحنو شجرۃ النبوہ، ہم نبوت کا شجرہ،
یعنی کمالات وہ رکھتے ہیں جو رسول میں پائے جاتے ہیں. اور پھر اس کے آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَمَحَطُّ الرِّسَالَةِ. توجہ، آج اس جملے پہ انشاءاللہ گفتگو تمام ہو جائے گی. وَمَحَطُّ الرِّسَالَةِ، ہم رسالت کے اترنے کا مقام ہے. خدا کی قسم، علی جس ماحول میں یہ جملے کہہ رہے تھے کوفے کے منبر پہ کھڑے ہو کر، نہیں معلوم نیچے بیٹھے ہوئے کتنوں کے کلیجوں پہ چھریاں چل رہی ہوں گی، لیکن علی نے بیان کیا. کب سمجھ لو، علی اگر بیان نہ کرتے تو ہم آج کیسے سمجھ پاتے؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا نا، ہم کیوں علی کی زبان سے سیکھنا چاہتے ہیں؟ اہل بیت کون ہے؟ کیونکہ علی وہ ہیں جنہوں نے اپنا علم رسول سے کسب کیا. اپنا علم خود حدیث میں فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھے 1000 باب علم کے تعلیم کیے اور میں نے ہر دروازے سے 1000 دروازے کھولے. علی جو بتائیں گے وہ رسول اللہ سے کسب کیا ہوا. علی جو سکھائیں گے وہ علم لدنی سے ہمیں عطا کریں گے جو خدا نے انہیں دیا ہے. تو کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَحَطُّ الرِّسَالَةِ وَنَحْنُ مَحَطُّ الرِّسَالَةِ، یعنی ہم رسالت کے اترنے کا مقام ہے. توجہ، یعنی کیا مطلب؟ یعنی کیا علی یہ رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے تو آیت پر پختگی سے منع کیا. آپ جائیے عیون اخبار رضا میں امام رضا علیہ السلام کی سماعت پڑھیں، روایات اٹھا کے دیکھیے. فرماتے ہیں لعنت ہے اس شخص پر جو ہمیں کہے ہم انبیاء میں سے ہیں یا رسول ہے. رسالت و نبوت ختم ہو گئی. یہ ختم رسالت کی بحثیں وہ چھیڑیں جو غدیر نہیں مانتے. ہمارا تو عقیدہ امامت خود اس بات کی دلیل ہے. رسالت تمام ہوئی، ہم رسول اللہ کو ختم النبیین مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں. زبردستی لکھوانے سے کچھ نہیں ہوتا. دل میں آپ کے نہ ہو، آپ کسی سے زبردستی لکھوا لیں، کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. زور زبردستی سے کلمے پڑھوائے، آج ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. کتنے مصیبتیں ہو رہی ہیں زور زبردستی سے جو ہوئے، آج ہمیں بھگتنے پڑ رہے. زبردستی لکھوانے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر دلیل سے بات کرنی ہے بسم اللہ، نہیں کرنی زور زبردستی سے کچھ نہیں ہونے والا. لہذا ہمارا تو عقیدہ امامت اور غدیر خود اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت ختم ہو گئی. امامت کا آغاز ہے، نبوت ختم ہو گئی. اچھا تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ محط الرسالہ، رسالت کے اترنے کا معنی. ابھی جو میں نے پہلے جملہ کہا اس کو دوبارہ دوہرا رہا ہوں. ہر چیز کے دو معنی ہوتے ہیں. کیا؟ لغوی، اصطلاحی. اگر علی کہہ رہے ہیں کہ ہم رسالت کے اترنے کا مقام ہے، یہاں رسالت اصطلاحی مراد نہیں ہے کہ ہم وہ رسول ہیں جس طرح رسول اللہ ہیں یا عیسیٰ ہیں یا موسیٰ ہیں. نہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ تو اس سے اوپر کا ہے. اس کی طرح ہم اشارہ نہیں کرنا مجھے. ہمارا تو عقیدہ افضلیت کا ہے، اس کی طرح اشارہ نہیں کرنا مجھے. لیکن یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک کار رسالت ہے. کیسے ہے؟ میرے ساتھ آپ بھی صاحب پتہ نہیں کس سوچ میں ہیں. آج آپ سامنے نہیں آئے، صلوات پڑھیں محمد. یا تو میں نے کچھ ایسا کہہ دیا جس کی وجہ سے قبلہ جو ہے تھوڑے پریشان دکھائی دے رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہم رسالت کے اترنے کا مقام یعنی شریک کار. کیسے؟ اب میں 2 لمحوں میں آگے بڑھ جاؤں گا، اب وقت نہیں ہے اتنا کہ میں زیادہ اس پہ بحث کروں. دیکھیے صاحب، قرآن کی ایک آیت ہے کہ رسول اللہ بہترین اسوائے حسنہ ہے.
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، رسول اللہ تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ بات آپ نے سنی، لیکن انسان کو خدا نے فطری طور پہ ایسا بنایا ہے کہ اس کو تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کی ضرورت ہے. یعنی کیا؟ یعنی اگر کوئی اس کو تھیوریٹیکلی بتا رہا ہے کہ یہ کرو، تو کوئی ایسا بھی ہو جو یہ کر کے دکھائے کہ ایسے ایسے کرو. ایسے ہے، کر کے بتائے ایسے ایسے کرو. اچھا، رسول اللہ نے بتایا کہ جناب ایک ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے. رسول نے یہ بھی بتایا ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے. رسول نے یہ بھی بتایا کہ ایک بہن کو ایک بھائی کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے. توجہ ہے، یہ سب بتایا رسول نے، تھیوریٹیکلی سب بتایا. لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ کیا مسئلہ؟ یہ ہے کہ رسول یہ سب کچھ بتا سکتے ہیں، کر کے نہیں دکھا سکتے. ظاہری طور پہ رسول مرد ہیں، اور جو چیزیں خواتین سے متعلق ہیں بہت سی چیزیں مشترک ہیں، بہت سی چیزیں مردوں عورتوں میں اسوہ کے حوالے سے مشترک ہیں. لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں رسول بتا سکتے ہیں، کر کے نہیں دکھا سکتے. رسول نہیں بتا سکتے عملی طور پہ کہ بیوی کو شوہر کے لیے کیسا ہونا چاہیے، کیسے بتائیں مرد. رسول نہیں بتا سکتے ماں کو بیٹے کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. رسول نہیں بتا سکتے کہ بیٹی کو باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. لہذا ضروری تھا کہ کوئی ایک ایسی مستور ہو جو یہ سب کچھ کر کے دکھائے جو رسول نے اپنے اقوال میں بیان کیا ہے، تاکہ عورتوں کا سامنے آ جائے. اب خواتین عمل اس کی سیرت پہ کرتی رہیں، شمار سیرت رسول میں ہوتا رہے. رسالت اسے کہتے ہیں. کس طرح شریک فاطمہ شریک کار رسالت، رسول کی جو رسالت کے پیغامات ہیں انہیں عملی نقلی طور پر اقوال کی صورت میں جانے والی. نحن محط، ہم رسالت کے ترنے کا مقام. جیسے آگے بڑھ کے کہتے ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام. دیکھیے ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ حدیث یعنی 14 کا. ہمارے برادران کے یہاں کیا ہے، جو رسول کی زبان سے خارج ہوا بس وہی حدیث ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، 14 کے منہ سے جو خارج ہوا وہ حدیث ہے. ایسے ہی ہے، کوئی شک ہے نہیں ہے. جہاں فقط رسول تک بات رہی وہاں ان کا جو سب سے بڑا اور اعلیٰ مرتبہ مجموعہ ہے صحیح بخاری، اس میں لگ بھگ 6000 کے قریب حدیثیں ہیں. ہمارا جو پہلا نمبر کا مجموعہ الکافی، اس میں لگ بھگ 19000 کے قریب حدیثیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے حدیث جانا 14 کے اقوال کے قائل ہے نا. ہم عصمت کے قائل ہیں، جو ان کی زبان سے نکلا حجت ہے، ہمارے لیے قابل قبول ہے. تو اب ایک سوال یہ ہے کہ بعد رسول پھر امام کی ضرورت کیوں پڑ رہی اگر صرف حدیث نقل؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں امام یعنی رسول کی حدیث نقل کرنے والا. نہیں صاحب، ایسا نہیں ہے. رسول کی حدیثیں بھی نقل کرتے ہیں، بھی نقل کرتے ہیں، ہی نقل نہیں کرتے. رسول کی حدیثیں بھی نقل کرتے ہیں، لیکن ان کی زبان سے جو نکلا ہوا ہے وہ سب کا سب حدیث ہے. توجہ، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دامن وقت میں مجاہد نہیں، ورنہ میں اس کو اور گفتگو کھولتا. بعد رسول امام کی ضرورت اس لیے نہیں ہے
کہ وہ ہمیں بتائے رسول نے کیا کیا. یہ تو ہمیں غیر معصوم صحابی بھی بتا سکتے تھے کہ رسول نے کیا کیا. بعد رسول امام کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ ہمیں بتائے اگر رسول آج ہوتے تو کیا کرتے. جو رسول نے کیا وہ تو کوئی بھی بتا دے گا جس نے دیکھا ہو. لیکن اگر آج ہوتے تو کیا کرتے. اگر رسول 61 ہجری میں ہوتے تو وہی کرتے جو حسین نے کیا. کہ شریک کار رسالت ہے. اب اگر دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ کربلا میں ایک شخص کھڑا ہے جس کا نام حسین ہے اور ہم اس پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، وہ غلط سمجھ رہے ہیں. کربلا میں حسین نہیں کھڑے، کربلا میں رسول. کربلا میں رسول. آج 2 محرم دن ڈھل گیا. وہ جو بچپن سے وعدے ہوئے میں ہیں ان کے پورا ہونے کا وقت آ گیا. گزشتہ دن آپ کے سامنے سے گزر گیا. یہ وہ دن ہے جس دن حسین اپنے وعدے نبھانے کے لیے کربلا میں داخل ہو گئے. سارے وعدے نبھانے کے لیے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. رسول نے بھی بتایا، علی نے بتایا، فاطمہ نے بتایا بیٹا تم شہید ہو. فاطمہ کا وقت شہادت آیا، حسین کو یاد کر رہی ہیں، گریہ ہو رہا ہے. علی کا وقت آخر آیا، حسین کو بلایا، مصائب کا ذکر کیا، گریہ ہو رہا ہے. امام حسن کا وقت آخر آیا، وہ تو عجیب ماجرا تھا. امام حسن کا آخری وقت آیا، امام حسین قریب آئے، کلیجے سے لگا لیا، رونے لگے. کہا بھائی حسین کیوں روتے؟ کہا آپ پہ جو مصیبتیں پڑی ہیں اس پہ رو رہا ہوں. عجیب جملہ کہا امام حسن نے. کہا حسین آپ نہ روئیں، جو آپ پہ مصیبتیں پڑیں گی وہ تو کسی پہ بھی نہیں پڑیں گی. جو آپ پہ مصیبتیں پڑی ہیں وہ تو کسی پہ نہیں پڑیں گی. سب رو رہے ہیں امام حسین پر اور سب بتا رہے ہیں حسین آپ کے ساتھ. ایک ایک چیز بتا کے گئے. حسین پیاسا شہید ہوگا، حسین بے گور و کفن شہید ہوگا، حسین کے لاشے پہ گھوڑے بھی دوڑیں گے، سب کچھ. آج حسین کربلا میں سارے وعدے نبھانے اور ساری مصیبتیں جھیلنے پہنچ گئے. پہنچ گئے حسین. اب جو روایات نقل ہوتی رہتی ہیں وہ جانتے، میں تو تبرک کے طور پہ بس نقل کروں. جیسے ہی پہنچے نا کربلا، کہتے ہیں جی کہ امام کے رہوار نے آگے بڑھنے سے انکار کیا، نہیں بڑھا آگے. امام نے سواری بدلی، پھر بدلی. بدلنے کے بعد اب کیا ہوا؟ جب گھوڑے آگے نہیں بڑھے، سواریاں رہوار آگے نہیں بڑھے، امام نے کہا عباس ذرا جاؤ یہاں رہنے والے جو علاقے اہل علاقہ ان میں سے کسی کو بلا کے لاؤ. حسین جانتے ہیں لیکن کوئی اور چیز زیر نظر ہے حسین کی. جاؤ بلا کے لے کے آؤ. بلا کے لایا گیا. کہا بتاؤ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ ایک آگے بڑا کہنے لگا آقا اس کو نینوا کہتے ہیں. کہا کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس زمین کو بازریہ کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس کو شط الفراج بھی کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ متعدد نام بیان ہونے لگے لیکن جیسے حسین کو تسلی نہیں ہو رہی ہے. ایک مرتبہ کہا کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک بوڑھا سا شخص جو سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا اس نے اپنی کمر کو سیدھا کیا. کہا فرزند رسول سلام علیہ، ہاتھ جوڑتا ہوں اس زمین سے جتنی جلدی ہو نکل جائیں. کہا کیا وجہ؟ کہا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اس زمین میں جب بھی کوئی نبی آیا اس پہ مصیبتیں اتری ہیں. اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں. یہ جملہ سنا حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس سواریاں بٹھا دو، اونٹوں سے نیچے اترو، خیموں کو
لگے کہاں؟ فرات کے کنارے، فرات کے کنارے خیمے لگے۔ اور اب کیا ہوا؟ ایک مرتبہ جب خیمے لگ گئے تو سامنے والوں نے کیا کہا یہاں سے خیمے ہٹا لیجئے، یہاں سے خیمے ہٹا لیجئے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ ہو سکتا تھا جنگ چھڑ جائے، لیکن حسین نے کہا نہیں، میری طرف سے جنگ میں پہل نہیں ہوگی، میں جنگ نہیں چھیڑوں گا۔ جناب زہیر ابن قین آگے بڑھے، جناب عباس آگے بڑھے۔ حسین نے نہیں کہا عباس کو رک جاؤ، لیکن عباس کو روکنے کے لیے حسین نے ایک عجیب طریقہ اپنایا۔ ایک مرتبہ خیمے میں آئے، کہنے لگے بہن زینب تم سے ایک کام ہے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا ذرا عباس کو بلاوا بھیج دو، ذرا عباس کو بلاوا بھیج دو، کہ ذرا خیموں میں آ جائے، ہم نے جنگ نہیں کرنی۔ میں کہوں گا آج کے دن زینب نے روک لیا عباس کو جنگ کرنے سے، لیکن آقا زادی آپ کب تک عباس کو روکیں گی؟ بالآخر ایک دن جنگ کی اجازت تو ملنی چاہیے۔ عباس دل میں آج سے لے کر 10 محرم تک یہ ارمان لیے جا رہا ہے کہ شاید مجھے جنگ کی اجازت مل جائے، میں بہترین جنگ کروں، لیکن نہیں ملی۔ اداکاروں بیویوں نے روک لیا عباس کو۔ لیکن یہ تاریخ مقتل کا عجیب جملہ ہے، جب سب کچھ ہو چکا، سب لٹ چکے، چادریں چھننے لگی، اب یہ وہ موقع تھا جہاں بیویوں نے نہ حسین کو پکارا، نہ علی اکبر کو پکارا۔ یہاں چادریں چھنی، وہاں آواز آئی واہ پاسا، واہ حجابا۔ اللہ اللہ